والإسلام دين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. فأما الإنسان إذا ما ابتلاه ربه فأكرمه ونعمه فيقول ربي أكرمن وأما إذا ما ابتلاه فقدر عليه رزقه فيقول ربي أهانن كلا بل لا تكرمون اليتيم ولا تحاضون على طعام المسكين وتأكلون التراث أكلا لما وتحبون المال حبا جما كلا إذا دكت الأرض دكا دكا وجاء ربك والملك صفا صفا وجيء يومئذ بجهنم يومئذ يتذكر الإنسان وأنى له الذكرى يقول يا ليتني قدمت لحياتي فيومئذ لا يعذب عذابه أحد ولا يوثق وثاقه أحد يا أيتها النفس المطمئنة ارجعي إلى ربك راضية مرضية فادخلي في عبادي وادخلي جنتي. صدق اللہ مولانا العظیم. سورۃ الفجر کی آیت نمبر 15 سے آیت نمبر 30 تک یہ 15 آیات تلاوت کی گئی ہیں. ابتدائی 14 آیات کے تعلق سے مطالعے میں بہت سی باتیں سامنے آ چکی ہیں. جو آیات تلاوت کی گئی ہیں ان میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے انسان پر جو احسانات ہیں، جو انعامات ہیں، اللہ سبحانہ و تعالیٰ جب اپنے بندوں کو آزمانا چاہتا ہے تو دونوں طرح سے آزماتا ہے. کبھی مال و زر دے کر آزماتا ہے، آسائش و آرام دے کر آزماتا ہے، زندگی کی خیر اور ہر طرح سے اس کو چین و سکون عطا کر کے آزماتا ہے، اور کبھی کبھی انسان کو کہ صبر کو اور اس کی استقامت کو آزمانا ہوتا ہے. تو پھر اللہ سبحانہ و تعالیٰ نعمتوں میں کمی فرما دیتے ہیں، نعمتیں کم کرتے ہیں، گھٹا دیتے ہیں، اور کبھی کبھی مصیبتوں میں مبتلا کرتے ہیں. تو اس وقت اس کا صبر اور ایمان آزمایا جاتا ہے کہ وہ ریئیکٹ کس طرح کا کرتا ہے، کس طرح کا وہ تاثر دیتا ہے اور کیا کہتا ہے. تو اس میں انسانوں کی کیفیات بھی مختلف ہوتی ہیں. 2 آیتوں میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اسی منظر کو ذکر کیا ہے، اور پھر ذکر کیا کہ انسان دنیا کے اندر رہتا ہے تو کس طرح کے وہ معاملات کرتا ہے، کیسے اللہ کے بندوں کے ساتھ وہ معاملات کرتا ہے، اور پھر آخرت میں اس کا کیا انجام ہونا ہے، اور آخرت میں کس طرح کے ٹھکانے اللہ سبحانہ و تعالیٰ ان کو عطا فرمانے والا ہے، اس تعلق سے گفتگو کی گئی ہے. اللہ پاک نے فرمایا فَأَمَّا الْإِنسَانُ إِذَا مَا ابْتَلَاهُ رَبُّهُ فَأَكْرَمَهُ وَنَعَمَهُ. جو آدمی ہے جب اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس کو جانچتا اور پرکھتا ہے تو اس پر اس کو خوب عزت دیتا ہے اور اس کو خوب نعمتیں دیتا ہے. خوب عزت اور نعمت دے کر اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس کو جانچتا ہے اور پرکھتا ہے. فَيَقُولُ رَبِّي أَكْرَمَنِ. تو وہ کہتا ہے کہ میرے رب نے میری قدر و منزلت بڑھا دی ہے، میرے رب نے میری قدر و منزلت بڑھا دی ہے. یہاں پر جو انداز اختیار کیا گیا ہے قدر و منزلت بڑھا دی اور میرے رب نے بڑھا دی ہے، جو بات کہی ہے قرآن کریم نے، یہ بات اپنے مقام پر درست ہے کہ وہ اپنے رب کے لیے کہہ رہا ہے، غیر اللہ کے لیے نہیں کہہ رہا ہے. لیکن اس انداز میں انسان کہہ رہا ہے کہ میں اس کا مستحق تھا، یہ میرا حق تھا، یہ میرا مقدر تھا، میں جس طرح کا انسان ہوں میرے ساتھ یہی ہونا چاہیے تھا، میں تو ایسا ہی ہوں. اس نظریے سے یہ بات کہی گئی ہے کہ انسان کہتا ہے یقول ربی اکرمن، میرے رب نے میری قدر و منزلت بڑھا دی ہے، میرا قد بڑھا دیا ہے، میرا مقام جو ہے وہ اونچا کر دیا ہے. وہ یہ سمجھ کر کے کہتا ہے. اس کے برخلاف وَأَمَّا إِذَا مَا ابْتَلَاهُ فَقَدَرَ عَلَيْهِ رِزْقَهُ، اور وہ جس وقت اس کو جانچتا ہے پھر اس کا رزق فقدر علیہ رزقہ، رزق اس کا کھینچ لیتا ہے، رزق اس کا کم کر دیتا ہے. فَيَقُولُ رَبِّي أَهَانَنِ، تو یہ کہنا شروع کر دیتا ہے کہ میرے رب نے مجھے ذلیل کیا ہے،
میری تو قدر و منزلت ہونی چاہیے تھی، میرا تو مقام و مرتبہ بڑھایا جانا چاہیے تھا، وہ اس طرح کی باتیں، اس طرح کی حرکتیں کہتا ہے، ظاہر ہے کہ یہ غلط ہیں، بلکہ یہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی طرف سے ابتلا و آزمائش ہے دونوں صورتوں میں۔ کبھی اللہ سبحانہ و تعالیٰ دے کے آزماتا ہے، کبھی وہ لے کے بھی آزماتا ہے، یہ اس کا طرز ہے، اس کا انداز ہے، وہ دے تو بھی اس کا احسان ہے، وہ نہ دے تو بھی اس کا احسان ہے۔ انسان کو ہر حالت کے اندر صبر و شکر کا اظہار کرتے رہنا چاہیے، صبر و شکر اس کی زبان پر اور اس کے اعمال پر ہر وقت جاری و ساری رہے، اس کے عمل سے، اس کے کردار سے جو ہے وہ ظاہر ہو کہ وہ شکر کرنے والا بندہ ہے یا استقامت ظاہر کر رہا ہے، تو صبر کا اظہار کرے۔ یہ کیفیات انسان کی ہونی چاہیے، نہ یہ کہ تھوڑے سے میں پھول گیا اور بہت یہ سمجھنے لگا کہ تو میرا حق ہے، تو میرا مقدر ہے، میرے ساتھ تو ایسا ہی ہونا چاہیے، اور تھوڑے میں وہ مایوس اور نا امید ہو گیا اور یہ سمجھنے لگا کہ میرے اوپر ظلم ہو رہا ہے، میرے ساتھ زیادتی ہو رہی ہے، میرے ساتھ ناانصافی ہو رہی ہے، اس طرح کا وہ ریئیکٹ کرنا شروع کر دیتا ہے۔ یہ دونوں چیزیں غلط ہیں۔ صبر و شکر یہ اصل چیز ہے کہ انسان ایسے مواقع پر اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس کو زندگی میں جیسے بھی رکھے وہ شکر سے کام لیتا رہے اور صبر و استقامت سے کام لیتا رہے، یہ اصل بندگی ہے۔ اللہ پاک فرماتا ہے کلا بلا تکریمون الیتیم، کوئی نہیں پر تم عزت نہیں کرتے تھے یتیم کی، تم نے دنیاوی زندگی کے اندر یتیم کی عزت نہیں کی ہے، تم نے یتیم کو جو اس کا مقام ہے، جو اس کو مرتبہ ہے، اس کا جو اس کو تمہیں دینا چاہیے تھا وہ تم نے نہیں دیا ہے، تم نے اس کو عزت نہیں بخشی ہے۔ وَلَا تَحَاضُّونَ عَلَىٰ طَعَامِ الْمِسْكِينِ، اور تم آپس میں ایک دوسرے کو محتاجوں کو کھلانے کی تاکید نہیں کرتے تھے۔ دنیاوی زندگی میں محتاج، غریب، فقراء، مساکین، ضرورت مند، بھوکے ننگے جو میری مخلوق ہیں، جو میرے بندے ہیں، ان کی تم نے پرواہ نہیں کی، اور آپس میں ایک دوسرے کو تم اس کو کھلانے کی ترغیب بھی نہیں دیا کرتے تھے، آپس میں تم ایک دوسرے کو اس طرح متوجہ بھی نہیں کیا کرتے تھے، تمہارا مزاج ہی نہیں رہا ہے کہ تم نے لوگوں کو کھلانے کی طرف توجہ کی، التفات کیا ہو۔ روایت کے اندر آتا ہے، حدیث قدسی کے اندر آتا ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ قیامت میں انسان سے یہ بھی پوچھیں گے کہ میں بھوکا تھا اور تو نے مجھے نہیں کھلایا، تو انسان وہاں پوچھے گا کہ اللہ آپ کو کیا احتیاج ہے کہ آپ کو کوئی کھلاتا، تو اللہ پاک فرمائیں گے کہ میرا فلاں بندہ بھوکا تھا، اس کو احتیاج تھی، اس کی ضرورت تھی، تم نے اس کی ضرورت پوری نہیں کی۔ تو اس طرح سے بھی اللہ سبحانہ و تعالیٰ حساب لیں گے۔ تو وَلَا تَحَاضُّونَ عَلَىٰ طَعَامِ الْمِسْكِينِ، اور تم تاکید نہیں کرتے تھے آپس میں ایک دوسرے کو کھلانے کی، اس طرف تم التفات اور توجہ نہیں کیا کرتے تھے۔ وَتَأْكُلُونَ التُّرَاثَ أَكْلًا لَمًّا، اور تم تو کھا جاتے تھے مردے کا سارا مال سمیٹ کر، میراث کو اس کی جو حیثیت ہے اس طرح سے تم تقسیم نہیں کیا کرتے تھے، وارثین کے جو حصے ہیں ان حصوں کو تم نہیں دیا کرتے تھے۔ خاص طور پر بات تفصیلی کرنا مقصد نہیں ہے اس موقع پر، یہاں پر اس تفصیل کا موقع نہیں ہے کہ وراثت کے موضوع پر باقاعدہ گفتگو کی جائے، البتہ اتنی بات ضرور کہی جا سکتی ہے کہ خواتین کے حقوق کے ادا کرنے کے سلسلے میں بڑی بے احتیاطیاں مردوں کے اندر پائی جاتی ہیں، بڑی بے احتیاطیاں پائی جاتی ہیں۔ بیوی کی حیثیت سے سب سے پہلے اس کا مال مہر، حق مہر جو ہے وہ مار لیا جاتا ہے، مہر کا مال دینے کا تصور اور رواج ہی نہیں ہے۔ اسی طرح سے پھوپھیوں کا حق مارا جاتا ہے، پھوپھیوں کو ان کا حق نہیں دیا جاتا، بہنوں کا حق مار دیا جاتا ہے، بہنوں کو ان کا حق نہیں دیا جاتا، عورتوں کا شوہر کی جائیداد میں بیوی کی حیثیت سے جو حق ہے وہ نہیں دیا جاتا، باپ کی جائیداد میں ماں کا جو حق ہے وہ نہیں دیا جاتا، اور اس سے بڑھ کر یہ کہ ماں اور بیٹی اور بہن اور پھوپھیاں ان کا تو حق مارا ہی جا رہا ہے۔ اس سے بڑھ کر یہ کہ جائیداد شرعی طور پر تقسیم نہیں کی جاتی، مرنے کے بعد میت کا جو حق ہے کہ اس کی جائیداد شرعی طور پر تقسیم کر دی جائے، جائیداد شرعی طور پر تقسیم نہیں کی جاتی ہیں۔ وَتَأْكُلُونَ التُّرَاثَ أَكْلًا لَمًّا، اور کھا جاتے ہو مردے کا مال سمیٹ کر سارا کا سارا، اس کو تقسیم ہی نہیں کرتے، شرعی طور پر مال کو تقسیم کر دیا جائے، یہ میت کا حق ہے۔ شریعت نے جو 4 حقوق رکھے ہیں میت کے، ان 4 حقوق میں سے سب سے پہلا حق جو ہے وہ تجہیز و تکفین کا ہے، دوسرے نمبر پر جو حق ہے وہ اس کے جو قرضے اس کے ذمے ہیں ان کی ادائیگی کا ہے، اس کے بعد جو تیسرا حق ہے میت کا وہ یہ ہے کہ اس نے جو وصیتیں کی ہیں ان وصیتوں کو
اس کے تہائی مال میں سے نافذ کیا جائے، اور چوتھا جو حق ہے وہ وارثین میں اس کی جائیداد کی تقسیم کا ہے کہ وارثین کے درمیان جائیداد کو شرعی اعتبار سے شرعی طور پر تقسیم کیا جائے۔ یہ حق ہے میت کے جو مرنے کے بعد لازم ہوتے ہیں ان افراد پر جو زندہ ہیں اور مرنے والا جن کو چھوڑ کر کے مرا ہے، ان کی ذمہ داری بنتی ہے۔ لیکن تم نے ایسا نہیں کیا تھا، تم نے میت کا حق سارا کا سارا خود بخود ہڑپ کر لیا، غبن کر لیا اور سارا کا سارا مال کھایا، جو یقیناً ظلم ہے، بڑی زیادتی ہے۔ وَتُحِبُّونَ الْمَالَ حُبًّا جَمًّا، اور تم پیار کرتے ہو مال سے جی بھر کے تم مال سے محبت کرتے ہو، اس کو جمع کرتے ہو، اکٹھا کرتے ہو، اور اکٹھا کر کے تم رکھتے رہتے ہو۔ وَيْلٌ لِكُلِّ هُمَزَةٍ لُمَزَةٍ الَّذِي جَمَعَ مَالًا وَعَدَّدَهُ يَحْسَبُ أَنَّ مَالَهُ أَخْلَدَهُ۔ یہ انسان کی محبت ہے کہ وہ مال کو جمع کرتا ہے، اکٹھا کرتا رہتا ہے، تہ بتہ لگا کر کے رکھتا رہتا ہے، یہ سمجھتا ہے کہ مال ہمیشہ میرے پاس رہے گا یا میرا ساتھ دے گا، جبکہ یہ حقیقت نہیں ہے، یہ سچائی نہیں ہے۔ اللہ پاک نے یہاں بھی فرمایا وَتُحِبُّونَ الْمَالَ حُبًّا جَمًّا، اور تم محبت کرتے رہے مال سے کلی طور پر، جی بھر کے تم مال سے محبت کرتے رہے۔ کَلَّا اِذَا دُکَّتِ الْأَرْضُ دَکًّا دَکًّا، کوئی نہیں، جب پست کر دی جائے گی زمین کوٹ کر، زمین کوٹ، دکن دکا کا ترجمہ مضحک قرآن میں شاہ رفیع الدین رحمہ اللہ نے، جو حضرت شاہ ولی اللہ رحمۃ اللہ علیہ کے صاحبزادے ہیں، انہوں نے کوٹ کر اس کو برابر کرنے سے تعبیر کیا ہے کہ زمین کو کوٹ کر باریک کر دیا جائے گا، مسطح کر دیا جائے گا۔ ایک وقت آئے گا جب زمین پست کر دی جائے کوٹ کر۔ وَجَاءَ رَبُّكَ وَالْمَلَكُ صَفًّا صَفًّا، اور آئے تیرا رب اور فرشتے آئیں گے صفاً صفا، قطار اندر قطار، فرشتے قطار اندر قطار۔ اور ایک سورہ طٰہٰ میں آیا ہے کہ فرشتے جوق در جوق آئیں گے، اکٹھا ہو کر اور جمع ہو کر اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے حکم سے۔ وجاء ربک، اور جس دن تیرا رب آئے، یہ رب کے آنا جو ہے آیات متشابہات میں سے ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا آنا کس طرح سے ہوگا، اس کا کیا اصل اس کی حیت اور کیفیت کیا ہوگی، یہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہی جانتے ہیں۔ اس کے بارے میں یہی کہا جا سکتا ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ اپنی خاص حیت کے ساتھ آئیں گے، یعنی انسانوں کو جمع کریں گے اور اکٹھا کریں گے۔ جو بھی مناظر آخرت میں جہاں بھی ذکر آتا ہے ان میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا آنا جو ہے وہ آیات متشابہات سے اس کا تعلق ہے۔ والملک صفا صفا، فرشتوں کا آنا تو ایک عام چیز ہوگی کہ قطار اندر قطار فرشتے آئیں گے اور حساب و کتاب ہوگا۔ وجیء یومئذ بجہنم یومئذ یتذکر الانسان وانیٰ لہ الذکریٰ، اور لائی جائے گی اس دن دوزخ بھی لائی جائے گی۔ دوزخ کہاں پر ہے، اس کے سلسلے میں اقوال مختلف ہیں۔ اس دنیا میں، اگر اس دنیاوی زندگی میں، اس دنیا کے نچلے حصے میں اگر جنت اور جہنم موجود ہے تو یہ دنیا، یہ پہاڑ اور آسمان اور ساری کی ساری چیزیں تو خود بخود ختم ہو جائیں گی، تو جنت اور جہنم ظاہر ہو جائیں گی، یہ بھی مراد ہو سکتا ہے۔ اور جہنم کو لانا یہ خاص طریقہ اور منظر بھی ہو سکتا ہے جو اللہ ہی جانتے ہیں۔ وجیء یومئذ بجہنم، اور جس دن کہ اس دن دوزخ کو لایا جائے، یومئذ یتذکر الانسان وانیٰ لہ الذکریٰ، اس دن انسان سوچے گا، اور اس دن سوچنا انسان کے کہاں کام آئے گا، انسان کے سوچنا کام نہیں آئے گا۔ انسان کا سوچنا اور اس کا عمل پیرا ہونا یہ اس دنیاوی زندگی تک ہے۔ مرنے کے بعد تو انسان کا فکر، تدبر اور غور اور پچھتانا اور یہ تمام کی تمام باتیں کچھ بھی کام نہیں آئیں گی۔ وَأَنَّىٰ لَهُ الذِّكْرَىٰ، کہ کہاں اس کو سوچنا ملے گا، یہ سوچنا اس کے کہیں کام نہیں آئے گا۔ یہ بھی ممکن ہے کہ سوچنے کا موقع کہاں ملے گا، انسان کیا سوچے گا تو، لیکن یہ سوچنا اس کے لیے کہاں مفید ہوگا کہ وہ کچھ سوچے، غور و فکر کرے اور اس کے لیے وہ نافع ہو۔ وہاں تو جب گرفت ہوگی، پکڑ ہوگی، اسی سے جان بخشی نہیں ہو رہی ہوگی اس کی۔ یقول یا لیتنی قدمت لحیاتی، اس دن وہ کہے گا کیا ہی اچھا ہوتا کہ میں نے اپنی زندگی کے لیے آگے کچھ بھیج دیا ہوتا، اپنی زندگی میں نے آگے کچھ بھیج دیا ہوتا، یعنی پچھلی زندگی میں جو دنیاوی زندگی ہے اس میں کچھ خیر کے اعمال، اچھائیاں، بھلائیاں اور نیکیاں کاش کہ میں نے آگے بھیج دی ہوتی، اور لیکن اس نے ایسا نہیں کیا ہے، تو ظاہر ہے وہ افسوس کرے گا، اور یہ اس کو یقین ہو جائے گا کہ یہ جو زندگی ہے، اصل زندگی تو یہی زندگی ہے۔ وہ تو دنیا میں جو میں جی کر کے آیا ہوں تو دارالامتحان تھا، میں تو امتحان کے لیے وہاں پر بیٹھا ہوا تھا، امتحان دے کر کے، اصل زندگی تو یہ زندگی ہے۔
قدمت لحیاتی، کاش کہ اس زندگی کے لیے جو مجھے زندگی اب عطا کی جا رہی ہے آخرت کی زندگی، کاش کہ میں نے اس کے لیے کچھ اچھا کیا ہوا تھا اور آگے بھیجا ہوتا. فَيَوْمَئِذٍ لَا يُعَذِّبُ عَذَابَهُ أَحَدٌ، پھر اس دن عذاب نہ دے اس جیسا کوئی. اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس دن عذاب دیں گے، اللہ سبحانہ و تعالیٰ جیسا کوئی عذاب دے ہی نہیں سکتا. اللہم احفظنا، اللہ پاک عذاب دیں گے اس دن، اور اللہ جیسا عذاب دینے والا کوئی نہیں ہے. انسان کے لیے بڑی وارننگ، بڑا سخت جملہ ہے یہ کہ یومئذ لا یعذب عذابہ احد. بڑا سخت جملہ ہے، بڑا سخت مرحلہ ہے انسان کا، ناقابل برداشت، تصور نہیں کر سکتا انسان. اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہم سب کی عذاب سے حفاظت فرمائے. انسان دہلنا کیا، اور یعنی کوئی لفظ ایسا نہیں ہو سکتا جو اس کیفیت کو تعبیر کر سکے جو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے عذاب کے سامنے انسان کی ہو سکتی ہے. اللہ سبحانہ و تعالیٰ مغفرت کے فیصلے فرمائے ہمارے حق میں، اور بال بال اللہ سبحانہ و تعالیٰ مغفرت کرے اور عذاب جہنم سے ہم سب کی حفاظت فرمائے. بڑا سخت مرحلہ ہے انسان کے لیے اگر اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اسی کی رفت فرمائی. فَيَوْمَئِذٍ لَا يُعَذِّبُ عَذَابَهُ أَحَدٌ، اس جیسا عذاب دینے والا کوئی نہیں، کوئی پھر اس دن عذاب نہ دے اس جیسا کوئی اور. وَلَا يُوثِقُ وَثَاقَهُ أَحَدٌ، اور نہ باندھ کر رکھے اس جیسا کوئی باندھنے والا. اللہ سبحانہ و تعالیٰ جیسا چاہیں گے اس دن ویسا ہوگا. انسان عذاب سے نکل کر بھاگ نہیں سکتا. جب تک اللہ نہ چاہے انسان کی جان بخشی نہیں ہو سکتی. کوئی طاقت اس دن نہیں ہوگی اللہ کی طاقت کے سوا جو اس کو بچا لے. تو گویا باندھ ہی دیا جائے گا، جب عذاب میں مبتلا ہو جائے گا انسان گویا اس کو باندھ ہی دیا جائے گا، اور وہ ایسا بندھن ہوگا کہ وہ اس کو توڑا نہیں سکتا، کوئی اس کو چھڑا نہیں سکتا. یا ایتھا النفس المطمئنہ، اے وہ جی جس نے اب سکون پکڑ لیا ہے، یعنی وہ نفوس جن کو سکون اور اطمینان اور طمانینہ حاصلی، یہ اہل جنت ہیں جن کے بارے میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی رضا اور خوشنودی کے ساتھ فیصلہ کر دیا جائے گا کہ وہ جنت میں داخل ہو رہے ہوں گے، اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ان کے لیے جنت کا فیصلہ کر دیا ہوگا. وہ سکون اور طمانینت کے ساتھ ہوں گے، شاش بشاش ہوں گے، ان کے چہروں سے ظاہر ہو رہا ہوگا کیسا سکون اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے آج کے دن ان کو عطا فرما دیا ہے. یا ایتھا النفس المطمئنہ، اے سکون و طمانینت والی روحیں اور جی اور نفوس، ارجعی الی ربک راضیۃ مرضیہ، پھر چل اپنے رب کی طرف، تو اس سے راضی، وہ تجھ سے راضی. اللہ سبحانہ و تعالیٰ انسانوں سے راضی اور اللہ انسانوں سے راضی. جب اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی نعمتیں دیکھیں گے تو راضی ہوں گے، راضی برضا الہی ہوں گے. انسان دنیا کے اندر بھی وہی انسان جو دنیا کے اندر راضی برضا الہی رہتا ہے، اللہ کی رضا اس کی خوشنودی کے تابع اپنے آپ کو رکھتا ہے، وہی لوگ ہیں یہ وہ کامیاب ہوں گے. اور آخرت میں تو خوب اللہ سبحانہ و تعالیٰ ان کو رضا و خوشنودی عطا فرمائیں گے، اپنی رضا اور خوشنودی کے پروانے اللہ پاک ان کو عطا فرمائیں گے. پھر اعلان ہوگا فادخلی فی عبادی، شامل ہو جا میرے بندوں میں، میرے نیک بندوں میں شامل ہو جا. وادخلی جنتی، اور داخل ہو جا میری بہشت میں، میری جنت میں. یہ فیصلہ کر دیا جائے گا انسانوں کے لیے. یہ بڑے سکون و طمانینت والے بندے ہوں گے، ان کے اوپر اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا بڑا احسان ہوگا. یہی وہ بندے ہیں جو کامل ایمان والے ہیں، جو مسلمان ہیں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات و ہدایات پر، ہر سنت پر عمل کرنے والے ہیں. اللہ سبحانہ و تعالیٰ ان خوش قسمت اور بانصیب اور نیک بخت بندوں میں ہمیں بھی فرمائے جن کے لیے اللہ پاک کا یہ اعلان ہو، ارجعی الی ربک راضیۃ مرضیہ فادخلی فی عبادی وادخلی جنتی. آمین یا رب العالمین، آمین یا رب العالمین. فادخلی فی عبادی وادخلی جنتی، جو خطاب کیا جا رہا ہے یہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی طرف سے، کہ یہ کس وقت ہوگا اس سلسلے میں علماء کے اقوال مختلف ملتے ہیں. بعض ائمہ تفسیر کی رائے یہ ہے کہ یہ آخرت کا منظر ہوگا، اور آخرت میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ حساب و کتاب کے بعد اس طرح سے مخاطب کر کے فرمائیں گے. اور بعض روایت اس سلسلے میں یہ بھی ملتی ہیں کہ جب اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرشتے کو روح نکالنے کے لیے بھیجتے ہیں تو اس وقت فرشتہ ایک سفید خوبصورت ریشمی رومال لے کر بندے کو مخاطب کر کے یہ کہتا ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے تو راضی اور اللہ تجھ سے راضی، تو اس جسم سے باہر نکل جا. اس طرح سے کہہ کر کے اس کو نکالتے ہیں. پھر اس کے بعد جو ہے ان سے یہ انداز جو ہے خطاب کا اختیار کیا جائے گا. اور ایک روایت یہ بھی آتی ہے کہ حضرت صدیق اکبر رضی اللہ عنہ ایک مجلس کے اندر بیٹھے ہوئے تھے حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام سے کے پاس، اور آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس یا ایتھا النفس المطمئنہ ارجعی الی ربک راضیۃ مرضیہ یہ آیت پاک تلاوت فرمائی، اور یہ عرض کیا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس آیت پاک میں
کیا ہی پیارا خطاب اللہ پاک نے فرمایا اور کیسا اعزاز و اکرام اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے انسانوں کا فرمایا ہے. تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ سن لو، فرشتے موت کے بعد آپ کو یہ خطاب کریں گے. تو معلوم یہ ہوا کہ یہ موت کے وقت کا نہیں ہے بلکہ موت کے بعد کا ہے. تو اس طرح کی روایات اس سلسلے ملتی ہیں. بہرحال یہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی خصوصی عطا اور انعام ہوگی جو مومنین کے ساتھ خاص ہیں. انہی کو جو ہے یہ کہا جائے گا یا ایتھا النفس المطمئنہ ارجعی الی ربک راضیۃ مرضیہ فادخلی فی عبادی وادخلی جنتی. اللہم الحقنا بالصالحین وجعلنا من الراشدین المہدیین. آمین یا رب العالمین. Thank you for watching Mufti Ashik Phulati.